سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ ویجائنل ڈسچارج کیا نارمل ہے یا ایب نارمل ہے اور اس کی کیا کیا ٹائپس ہوتی ہیں؟ بڑی کنفیوز ہوتی ہیں کہ یہ لیکوریا ہے، کوئی بہت بڑی بیماری ہے. اچھا، اس میں بھی بعض اوقات انفیکشن ہو جاتا ہے. یہ بیکٹیریل ہو سکتا ہے، یہ فنگل ہو سکتا ہے، ٹرائکوموناس ہو سکتے ہیں. کوئی بھی یہ انفیکشن ہو جائے تو ڈفرینشیٹ کیسے کریں گے؟ اس کے کازز کیا ہوتے ہیں یا اس کے رسک فیکٹرز کیا ہوتے ہیں، کس وجہ سے ایسا ہوتا ہے؟ جی غور سے سن لو بچوں، یہ کیوں ہو جاتا ہے کہ ایک نارمل ویجائنل سیکریشن ہے، آخر یہ انفیکشن میں کیوں ہو جاتی ہے؟ السلام علیکم، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں گائنیکالوجسٹ ڈاکٹر سمینہ توفیق. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. سب سے پہلے آپ اپنا انٹروڈکشن کروا دیں اور آپ سے کنسلٹیشنز کیسے بک کر سکتے ہیں وہ بھی گائیڈ کرتے ہیں. جی، میرا نام ڈاکٹر سمینہ توفیق ہے اور میں لاہور جنرل ہاسپٹل میں ایز انچارج گائنی او پی ڈی اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہوں. اس کے ساتھ ساتھ خیر البشر جوہر ٹاؤن میں ایوننگ میں آپ میری اپائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں. اپائنٹمنٹ بک کرنے کے لیے مرہم کی اسکرین پر ڈسپلے پر جو نمبر دیا جا رہا ہے اس پر آپ کال کرنے کے ساتھ آپ ان کلینک ایز ویل ایز آن لائن ویڈیو کنسلٹیشن بک کر سکتے ہیں. پرفیکٹ. آج ہم نے آپ سے جس ٹاپک پہ بات کرنی ہے اس سے ریلیٹڈ ہمارے پاس بہت زیادہ کویشچنز آتے ہیں اور میجرلی وہ ٹاپک آپ کہہ لیں ویجائنل ڈسچارج ہے یا عام لفظوں میں اس کو لیکوریا بھی کہا جاتا ہے. سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ ویجائنل ڈسچارج کیا نارمل ہے یا ایب نارمل ہے اور اس کی کیا کیا ٹائپس ہوتی ہیں؟ بہت امپورٹنٹ ہے، خاص طور پہ ٹین ایج کی بچیاں جن کے پیریڈز ابھی سٹارٹ ہوئے ہوتے ہیں یا وہ اسٹیبلش ہو رہی ہوتی ہیں. ہارمونل چینجز، مینارکی جسے ہم کہتے ہیں نا، پیریڈ سٹارٹ ہونا، پھر ٹین ایج اور وہ سائیکل اور ہارمونز ان کے اسٹیبلش ہونا، تو بڑی کنفیوز ہوتی ہیں کہ یہ لیکوریا ہے، کوئی بہت بڑی بیماری ہے. اور اس میں ایک متھ بھی ہے کہ یہ تو ساری ہڈیاں اس میں سے نکل کر آ رہی ہیں اور درد ہو جاتا ہے. یہ صرف متھس ہیں، یعنی شبہات. ایسا کچھ نہیں ہے، ریالٹی کے ساتھ اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو بتاؤں گی بیٹا، جیسے آپ دیکھیں کہ ویجائنل کینال کی جو اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا سیلف کلیننگ آرگن ہے، ساتھ ساتھ اس کی صفائی ہوتی رہتی ہے. ویجائنل گلینڈز ہیں جو سیکریٹ کرتے ہیں ایسی سیکریشن جن کی ایک خاص پی ایچ ہے، جو کہ اچھے والے بیکٹیریا جو وہاں پہ ضروری ہوتے ہیں ریپروڈکٹیو ایج میں وہ تو رہتے ہیں اور برے والے بیکٹیریا مر جاتے ہیں آٹومیٹکلی. یہ ایک ہمارا ہیومن باڈی کا فیچر ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گفٹڈ سیلف کلیننگ ایک ہے. اچھا، اس میں بھی بعض اوقات انفیکشن ہو جاتا ہے. یہ بیکٹیریل ہو سکتا ہے، یہ فنگل ہو سکتا ہے، ٹرائکوموناس ہو سکتے ہیں. کوئی بھی یہ انفیکشن ہو جائے تو ڈفرینشیٹ کیسے کریں گے؟ جو ویجائنل کینال کی سیکریشن ہے اس میں کوئی خوشبو یا بدبو نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اس کا کوئی رنگ نہیں ہوتا ہے. تو اس صورت میں یہ نارمل ویجائنل ڈسچارج ہے. لیکن اب اسی کو آپ الٹا کر دیں، اگر اسی ویجائنل ڈسچارج میں کوئی رسٹی کلر، یلو کلر، گرینش کلر آ جاتا ہے تو یہ کیا انڈیکیٹ کرتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی فنگل بیکٹیریل انفیکشن بیٹھا ہوا ہے اور اس کی ٹریٹمنٹ ہونا بہت ضروری ہے. اگر ہم اسے ٹریٹ نہیں کرتے تو دیکھیں جو بچیاں ہیں پھر ان کو وہ یہ انفیکشن زیادہ ہو جاتا ہے اور زیادہ سویئر کیوٹ سے کرونک فیز میں چلا جاتا ہے. پھر ان کے پیٹ کے نچلے حصے میں درد بڑھ جاتی ہے، اس کے ساتھ پھر یو ٹی آئی کمپلیکیٹ کر جاتا ہے. تو ٹریٹمنٹ ضروری ہے. اگر کلر آ گیا، ایچنگ آ گئی یا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کسی بھی طرح کی بدبو آ رہی ہے اس سے، تو یہ ضروری ہے. آل رائٹ. اچھا، تو اس جو انفیکٹڈ ویجائنل انفیکشن ہے اس کے کازز کیا ہوتے ہیں یا اس کے رسک فیکٹرز کیا ہوتے ہیں، کس وجہ سے ایسا ہوتا ہے؟ جی غور سے سن لو بچوں، یہ کیوں ہو جاتا ہے کہ ایک نارمل ویجائنل سیکریشن ہے، آخر یہ انفیکشن میں کیوں ہو جاتی ہے؟ ایک تو یہ جیسے اسکول گوئنگ کالج گوئنگ بچیاں پبلک ٹوائلٹ سے بھی ایکوائر کر لیتی ہیں اور اپنی ہائیجین جو ہائیجین ہے اس کا خیال نہیں رکھتی، پراپر طریقے سے واش نہیں کرتی. یا یہ بھی پاسبل ہوتا ہے کہ پیلوک ایریا کو، یعنی جب وہ واش روم کے لیے بھی جاتے ہیں یا آپ کو پیریڈ بھی ہوں تو اٹ شوڈ بی ڈرائیڈ پراپرلی. ڈرائی کر میں کہتی ہوں جب آپ نے پانی سے واش کیا، پانی سادہ پانی بہترین ہے اس کو دھونے کے لیے، تو اس کو پھر آپ ٹیشو پیپر یا ٹاول چھوٹے چھوٹے اپنے واش روم میں رکھیں، ڈرائی کیجیے. ڈرائی کرنے میں طریقہ یہ ہے کہ آپ نے رگڑنا نہیں ہے، ٹیپ ٹیپ کرتے ہوئے یوریتھرا یعنی جہاں سے آپ پیشاب کرتے ہیں اس سے پخانے والی سائڈ پر آنا ہے. پخانے والی سائڈ سے آپ نے ادھر نہیں جانا، اس طرح سے اور انفیکشن بڑھ جاتا ہے. ٹائٹ جو پینٹیز ہیں وہ نہیں استعمال کرنی اور پینٹیز جو ہیں ان کا فیبرک بریدنگ فیبرک ہونا چاہیے، پیور کاٹن میں ہوں، ٹائٹ نہ ہو، لائٹ کلر میں ہو اور بریدنگ فیبرک کی ہوں. اور فریکوینٹلی چینج کریں. اگر آپ پینٹیز پہنتے ہیں، انڈر گارمنٹس جو پہننے ہیں انہیں ڈیلی چینج کریں. دھونے کے بعد تیز دھوپ میں انہیں ڈالیں یا انہیں پراپر پریس بھی کریں.
اور 2 سے 3 ماہ کے بعد وہ ڈسکارڈ کر کے دوسری لے لیا کریں, Okay. مسلسل نہیں یوز کریں. اور یہ تھوڑی سی اس میں چھوٹی چھوٹی سی ٹپس ہیں کہ آپ کیسے بچ سکتے ہیں اور کیا وجوہات ہو سکتی ہیں. ویجائنل واش بھی بہت سے اویلیبل ہیں, لیکن آپ نے میڈیکل اسٹور سے کوئی ویجائنل واش نہیں لینا. میں بھی یہاں کسی برانڈ کو نہیں بتا رہی. آپ کو اگر انفیکشن ہے یا بار بار ہو جاتا ہے, آپ کی ٹریٹمنٹ ہوگی, اس کے بعد آپ اپنی ڈاکٹر کو چیک اپ کے بعد جو ڈاکٹر آپ کو ایک پراپر پی ایچ کا دیتا ہے, یعنی اس میں آپ کے لیے کیا کیا ہونا چاہیے, وہ ویجائنل واش آپ اگر آپ ٹریول کر رہے ہیں تو یوز کر سکتے ہیں, اگر آپ یونیورسٹی میں ہیں تو یوز کر سکتے ہیں. پرفیکٹ. اچھا, تو اگر ہم نے گھر پر اس کے سمٹمز ریکگنائز کرنے ہوں کہ یہ انفیکٹڈ ہے یا نارمل ویجائنل ڈسچارج ہے, تو وہ کیسے کر سکتے ہیں, بس یہ گائیڈ. ہاں جی, گھر پہ بچیوں کو جب یہ ویجائنل سیکریشنز آ رہی ہیں تو وہ جو ٹراؤزر پہنا ہے یا پینٹی پہنی ہے اس پر اگر کلر آ گیا, دھبا اسٹکی آ گیا, واشنگ میں گیا, مدرس نے نوٹس کر لیا تو وہ انفیکشن ہے. یا وہ فیل کرتی ہیں کہ اس ویجائنل ڈسچارج سے مجھے تو بہت اسمیل آتی ہے, اور وہ امبیرسمنٹ ہوتی ہے کہ کسی کے ساتھ بیٹھیں تو انہیں یہ اسمیل نہ آ جائے, تو یہ انفیکٹیو ہے. اگر ان کو پیلوک ایریا میں, ویجائنل ایریا میں بہت زیادہ خارش ہو رہی ہے اور لوور ایبڈومینل پین بھی اس کے ساتھ ہے, تو یہ انفیکٹیو ہے, تو گائنیکولوجسٹ سے کنسلٹ کرنا بہت ضروری ہے. پرفیکٹ. اگر آپ بھی ایسی کسی پرابلم کا شکار ہیں یا آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو بھی کوئی انفیکشن ہو رہا ہے, تو اپنی گائنیکولوجسٹ کو لازمی چیک کروائیں اور پھر ہی کوئی میڈیکیشن کریں. پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے تھینک یو.